وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے لیے زنا کی سزا معاف ہے، چاہے وہ جتنا بھی زنا کریں، اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر مرد ایک ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، بلکہ چھونا بھی زنا کا ایک حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا کو اسلام میں ایک بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو زنا کرنا بالکل معاف ہے، یعنی جن پر زنا کی حد نہیں لگتی، چاہے وہ جتنا مرضی زنا کرے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بے قصور ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ چند لوگ ایک ایسی عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی تھی۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان لوگوں سے پوچھا کہ تم اس عورت کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس عورت نے مکاری کی ہے، یعنی زنا کیا ہے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا ہے کہ اس عورت کو سنسار کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں کی یہ بات سنی تو آپ نے اس عورت کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیا اور کہا کہ اس معاملے کو میں خود دیکھوں گا، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وہ لوگ یہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنا دیا کہ آپ نے جس عورت کو سنسار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت کو سنسار کرنے سے بچا لیا ہے اور ہم سے چھین لیا ہے، اور وہ عورت اب ان کے پاس ہے اور ہمیں وہاں سے ڈانٹ کر بھاگ جانے کا کہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یقیناً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات کی خبر ہوگی جس سے ہم لوگ بے خبر ہیں، کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود ہے، جس کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگو، جاؤ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لاؤ۔ لوگ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دیا۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے علی، کیا وجہ ہے کہ تم نے لوگوں کو اس عورت کو سنسار کرنے سے روکا؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کے اوپر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ آدمی جو سو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہو یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ جو ہوش میں نہ ہو، دیوانہ ہو، درویش ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا، ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے میں نے بھی سنا ہے۔
اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اے امیر المومنین، اس عورت کو بھی کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنے ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی جس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس نے اس کے دیوانے پن کا فائدہ اٹھایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اس نے اس عورت کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو زنا کر کے بھی بے قصور ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم کا ایک بہت ہی بڑا خزانہ موجود تھا، اس لیے انہیں باب العلم بھی کہا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ بھی بیان کیا جائے گا جو کہ تاریخ اسلام کے حوالے سے بیان ہوا ہے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیا جائے، یعنی وہ کھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے کو گھر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی والدہ سے دریافت کرو کہ گھر میں کھانے والی کون سی چیز موجود ہے۔ فرزند علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتا ہے اور والدہ سے پوچھتا ہے کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں کھانے کے لیے کیا چیز ہے، تو جواب ملتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم موجود ہیں۔ وہ واپس جا کر اپنے والد صاحب یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتاتا ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم ہی موجود ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حکم دیتے ہیں کہ گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لے آؤ تاکہ وہ فقیر کو دیے جا سکیں۔ اس پر جب آپ کا بیٹا گھر جا کر اپنی والدہ سے وہ 6 درہم لیتا ہے تو والدہ اسے یہ رقم دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنے والد صاحب کو بتا دینا کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ اس فقیر کو 6 درہم دیتے ہیں اور اپنے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیتے ہیں کہ گھر میں رات کے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے نکلتے ہیں تاکہ رات کے کھانے کے لیے کچھ بندوبست کیا جا سکے، یعنی کچھ محنت مزدوری کی جا سکے۔ گھر سے باہر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے۔ آپ اس یہودی کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ اس پر وہ یہودی کہتا ہے کہ اگر اس اونٹ کی قیمت آج ہی ادا کریں گے تو یہ 100 درہم میں ملے گا، لیکن اگر اس کی قیمت 6 روز کے بعد ادا کرو گے تو تب 140 درہم میں دوں گا۔ لہٰذا پیسے موجود نہ ہونے کے باعث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی سے 140 درہم کے بدلے وہ اونٹ لے لیتے ہیں اور اسے 6 روز بعد رقم ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ اس شخص سے اونٹ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف رخ کرتے ہیں تاکہ اس اونٹ کو بیچ کر رقم حاصل کی جا سکے اور رات کے کھانے کا بندوبست کیا جا سکے۔ یہ اونٹ بہت ہی شاندار تھا اور اس کی کھال بھی کافی چمکدار تھی، اس لیے بازار میں لوگ اس اونٹ کو دیکھ کر جمع ہو جاتے ہیں اور اس کی نیلامی کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور 100 درہم سے لے کر 200 درہم تک اس اونٹ کی بولی لگائی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 200 درہم میں اس اونٹ کو فروخت کر دیتے ہیں اور وہاں سے گھر کا راستہ لے لیتے ہیں اور راستے میں اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اسے 140 درہم پیش کرتے ہیں۔
یہودی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے یہ شرط رکھی تھی کہ اگر آج ہی کے دن اس اونٹ کی قیمت ادا کرنی ہے تو صرف 100 درہم میں آپ اسے رکھ سکتے ہیں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس معاملے کی خبر نہ تھی کہ میں آج ہی کے دن یہ رقم ادا کر پاؤں گا یا نہیں، اس لیے میں تمہیں اس اونٹ کی قیمت 140 درہم ہی دوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 140 درہم اس یہودی کو ادا کر کے گھر چلے جاتے ہیں اور باقی کے 60 درہم اپنی بیوی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں۔ آپ کی زوجہ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور فرماتی ہے کہ گھر میں صرف 6 درہم تھے جو میں نے آپ کو دے دیے تھے اور آپ نے اس فقیر کو دے کر رخصت کر دیا، اور اب یہ 60 درہم کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے ہیں کہ کیا تمہیں اللہ پر توکل نہیں ہے؟ ناظرین، یہ ایمان افروز واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے، نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائی کے کاموں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔